بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی معاشی کارکردگی کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس معاشی کارکردگی کے حوالے سے حکومتی دعوے اپنی جگہ ہوتے ہیں، جو ملکی تجزیے ہوتے ہیں ان میں آپ کو کہیں پرو گورنمنٹ کوئی اینٹی گورنمنٹ بائسنس نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ جو بین الاقوامی تجزیہ ہوتا ہے، یہ بین الاقوامی تجزیہ یا ریٹنگ یہ درست پکچر پیش کرتی ہے۔ تو اس وقت اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ایک بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے اور اس کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی جو ریٹنگ ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اس میں کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ بری خبریں ہیں۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ان میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں۔ یہ ایک مکس ہے اچھی بری خبروں کا۔ تو پہلے جو اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے، نیو یارک بیسڈ ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے جو چیزیں جاری کی ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے سب سے پہلے جو اعداد و شمار ہیں ان میں بتایا ہے کہ مالی سال 2021 کے اختتام تک یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ ڈالر 171 روپے کا ہو جائے گا۔ اس وقت 168 روپے سے اوپر ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن مالی سال 2021 کے اختتام تک، یعنی جب 2021 کا مڈ آئے گا تو ڈالر 171 روپے تک ہوگا۔ یہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی پریڈکشن ہے۔ پھر انہوں نے فورکاسٹ کیا ہے کہ ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، قرضوں کا جی ڈی پی سے، گراس ڈومیسٹک پروڈیوس سے جو تناسب ہے وہ 91% تک ہو جائے گا۔ ایک اور خطرے کی گھنٹی اس سلسلے میں بجائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ معاشی ترقی جو ہے وہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں بڑھے گی۔ جو گزشتہ مالی سال ہے، جو مالی سال ختم ہوا ابھی، اس مالی سال میں جو معاشی ترقی ہے پاکستان کی وہ -0.4 تک گر گئی۔ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ خاصی بہتر تھی۔ حکومت نے بہت زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کے باعث ڈیفالٹ کر جانے کا خطرہ تھا، اس خطرے کے باعث مشکل فیصلے کیے۔ ان مشکل فیصلوں میں انپاپولر ڈیسیشنز کہتے ہیں انہیں، ان مشکل فیصلوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی سکرو اپ ہو گئی، وہ کس دیا گیا اور مشکلات بڑھ گئیں۔ اس لیے حکومت سے ناراضی ایک عام آدمی کی بڑھی۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ ملکی معیشت پر بہتر ہوں گے اور ہمیں ملکی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ملنا شروع ہوں گی۔ کچھ اچھی خبریں ملیں۔ حکومت نے میکرو لیول پر پرفارم کیا، مائکرو لیول پر حکومت اس طرح سے پرفارم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اکنامک گروتھ جو -0.4 تھی وہ 1.3% ہونے کا امکان ہے۔ اس میں اضافہ ہوگا، اس میں بہتری ہوگی۔ یہ جن حالات میں ہونے جا رہی ہے، کورونا وائرس کی وبا اور اس کے بعد کی صورتحال، اور پھر حکومت کی جانب سے ایک بڑا پیکج ریلیف کا دیا جانا، ان حالات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جاری کھاتوں کا خسارہ جی ڈی پی کا 1.6% رہنے کا امکان ہے، یہ فورکاسٹ کیا گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ ٹرمز ہم سنتے ہیں۔ میں آپ کو آسانی سے اگر آسان کر کے کچھ بتانا چاہوں تو دیکھیے، جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کیا ہے اور ہماری آمدنی کیا ہے۔ اگر ہماری آمدنی جو ہے وہ کم ہے اور ہمارے پاس جو خرچ کرنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ ہیں تو یہ ڈیفیسٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، مجموعہ کر لیجئے خدمات کا اور اشیاء کا جو آپ باہر سے منگواتے ہیں، اور خدمات کا اور اشیاء کا جو آپ باہر بھیجتے ہیں۔ اگر جو چیزیں آپ نے اپنے ملک میں منگوائی ہیں وہ زیادہ ہیں، جو چیزیں ملک سے باہر بھیجی ہیں وہ کم ہیں، تو یہ ڈیفیسٹ ہے۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک دکان میں جو مال آ رہا ہے وہ مال آئے 100 روپے کا اور دکان سے مال بکے 50 روپے کا، تو جو 50 ہے یہ اب دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال دینے والے کو دے گا۔ اب اس کے اوپر ایک برڈن ہے، تو یہ ڈیفیسٹ ہے۔ حکومت نے یہ ڈیفیسٹس کم کیے ہیں، یہ حکومت کی اچیومنٹ ہے، لیکن اس وقت ان کے اعداد و شمار جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جی ڈی پی کا 1.6% رہنے کا امکان ہے۔
تجارتی خسارہ یہ 7.2% رہنے کا امکان ہے۔ ہم جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں باہر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں یہ ہماری باہر بھیجی گئی چیزیں کم ہیں، باہر سے منگوائی گئی چیزیں زیادہ ہیں، یہ ڈیفیسٹ ہے۔ ویسے بھی ہم پاکستانیوں کا مزاج ہے، ہم امپورٹڈ چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، اپنی چیزوں کو ہم گھر کی مرغی دال برابر گردانتے ہیں اور ہم زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم ڈالر خرچ کرتے ہیں کھل کے، اور اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ اب اس کے بعد مزید بتایا گیا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 8.6% تھی، اب اس میں بہتری آئے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی ریٹنگ میں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے اس میں بہتری آئے گی، یہ 6.5% رہنے کا امکان ہے۔ یہ اس مالی سال جو ختم ہوگا جون 2021 پر، تو اس کے لیے فورکاسٹ ہے، تو یہ 6.5% رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے مالی خسارے کی بات ہو رہی ہے، یہ 8.2% رہنے کا امکان ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہماری ریٹنگ ہے، انہوں نے جو لانگ ٹرم ریٹنگ ہے اسے B نیگیٹو کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس ریٹنگ میں کہ حکومت نے سالڈ پروگریس جو ہے وہ دکھائی ہے بعض فرنٹ پر۔ وبا سے پہلے چیزیں بہتر تھیں لیکن پھر چیزیں بدتر ہوئی ہیں، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ سرمایہ کاری ہمارے ہاں جو آ سکتی ہے اس کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 15.7% رہنے کا امکان ہے سرمایہ کاری GDP کے تناسب کے حساب سے۔ میں نے سرمایہ کاری سب سے آخر میں اس لیے آپ کو بتایا کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز سے ہم جمپ کریں گے اسٹیٹ بینک کے فراہم کردہ اعداد و شمار پر۔ تو اسٹیٹ بینک یہ بتا رہا ہے کہ رواں مالی سال کا جو پہلا مہینہ ہے جو جولائی ختم ہوا ہے اس کے اعداد و شمار دیتے ہوئے کہ اس میں جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، یہ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں اس میں کمی ہوئی ہے، اپنا سرمایہ نکالا گیا ہے بعض ملکوں کی جانب سے۔ امریکی سرمایہ کار، برطانوی سرمایہ کار اپنا مال لے گئے ہیں نکال کر۔ چینی سرمایہ کاری پاکستان میں جو ہے وہ بڑھی ہے، یہ نجی شعبے میں بھی بڑھی ہے اور سرکاری شعبے میں بھی بڑھی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ امریکہ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ہماری مارکیٹ سے $3.94 کروڑ نکال کر لے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو برطانیہ کے سرمایہ کار ہیں وہ $2.18 کروڑ کا سرمایہ نکال کر لے گئے ہیں، جبکہ جو بہتری آئی ہے وہ آئی ہے چین کے سرمایہ کاروں کی جانب سے، جنہوں نے $2.71 کروڑ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو نجی شعبہ ہے اس میں $4.11 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، اور جو سرکاری شعبہ ہے اس میں سرمایہ کاری بڑھی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ڈیم کا پروجیکٹ ہے، جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں، ان میں ہمارے ہاں سرمایہ کاری بڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سرکاری شعبہ ہے اس میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں امپروومنٹ آئی تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی۔ اگر آپ برطانیہ میں تھے، امریکہ میں تھے، اگر میں آپ سے مخاطب ہوں بیرون ملک مقیم پاکستانی، تو آپ اپنے پیسے نہیں بھیج پا رہے تھے، آپ انہیں ویسٹرن یونین نہیں کر پا رہے تھے، آپ انہیں بینک کے ذریعے نہیں بھیج پا رہے تھے، تو آپ رکے ہوئے تھے۔ اب آپ نے وہ پیسے جب بھیجے لاک ڈاؤن ختم ہونے پر گریجولی مختلف ملکوں میں، تو وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھے تھے، لیکن بعض فرنٹ پر چیزیں اتنی اچھی نہیں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ گلوبلی جو پینڈیمک ہے اس نے حال مختلف ملکوں کا برا کیا ہے، بہت برا کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ برطانیہ کے جو قرضے کے اعداد و شمار ہیں جن میں شدید برا حال ہے اس وقت، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے۔ بہت سارے ملکوں کی یہی حال جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ اس گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک غریب آدمی کو، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی جس طرح سے توقعات تھیں۔ ہاں، جو میکرو اکنامک کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر تھے کرونا وائرس کی وبا سے پہلے۔ مائکرو لیول پر حکومت کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں تھی، لوگوں کو مشکلات تھیں، لیکن توقع یہ کی جا رہی تھی اس وبا سے پہلے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہتر ہوں گی، لیکن اب جو ہے یہ جو ریٹنگ آ رہی ہے یہ ایک مکسڈ ہے۔ اگر آپ پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں میں
کہ ہم نے سڑک کنارے پیغامات دیکھے ہیں بینرز کی شکل میں، بل بورڈز کی شکل میں، حکومت کا شکریہ ادا کرتے بلڈرز، ڈیولپرز، آباد گروپ. یہ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری، اس سے ایک بوم آنے کی توقع ہے، اور اس سے لاہور میں جو راوی کے کنارے شہر آباد کرنے کا پروجیکٹ ہے اس میں بڑا پوٹینشل ہے. اسی طرح سے کراچی میں کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹ پر جو حکومت نے سہولتیں دی ہیں، رعایتیں دی ہیں، ان سے بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کا پہیہ چلنے کا امکان ہے، اس کے ساتھ دیگر پہیے چلنے کا امکان ہے. تو یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن میں سپورٹ کرنے کے باوجود بھی حکومت کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ حکومت عام آدمی کو اب تک ریلیف دینے میں ناکام ہے جو اسے دینا چاہیے تھا. یہ کچھ اعداد و شمار تھے جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.